الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور یقیناً اسی کلام کو ہم کنٹینیو کریں گے جو پچھلے سلسلے میں ہم نے سنا تھا، یعنی زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ایک شاہکار کلام ہے، ہر شعر گویا موتی کی مانند ہے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے کچھ اشعار اور اس کی شرح سمجھنے کی کوشش کی تھی، آج انشاءاللہ مزید کچھ اشعار سنیں گے، اس سلسلے کے اختتام تک کچھ اشعار سنیں گے اور اس کی برکتیں لوٹیں گے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جو شعر ہے وہ کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں: اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اب ذرا اس میں بھی آپ سیکوینس اور ترتیب دیکھیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، لیکن ربط نہیں ٹوٹ رہا، وزن نہیں ٹوٹ رہا، اور کمال بات کہتے ہیں۔ اصالت کہتے ہیں اصلیت کی جو جمع ہے اس کو اصالت کہتے ہیں۔ اچھا، پھر امامت یعنی سب کے امام ہیں، امام سب کے کل کے امام۔ سیادت جو ہے وہ سرداری کو کہتے ہیں، سیادت۔ اچھا، پھر جو ہے ولایت، اس کے معنی یہ ہوئے کہ سلطنت، اور امیری، عمارت جو ہے وہ حکومت اور امیری کو کہتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں، اللہ کی بارگاہ سے یہ تمام چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی، اور کس شان سے عطا ہوئی۔ اور یہ احادیث میں بھی موجود ہے کہ یا رسول اللہ آپ امام کل ہیں، ساری کائنات کے پیشوا ہیں۔ اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے: انا قائدہم اذا وفدوا تحت لواء آدم ومن سوا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ گروہ در گروہ میرے پاس آئیں گے، آدم اور آپ کی ذریت سب میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گی، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی سب کے امام ہیں۔ پھر ایک جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سید کل جو کہا گیا کہ آپ سب کے سردار ہیں، میرے آقا فرماتے انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم، حضرت آدم اور ان کی ساری اولاد کا میں سردار ہوں۔ تو سردار کل بھی تو میرے آقا ہیں۔ پھر دونوں جہاں کی سرداری، حکومت، ریاست، ولایت خود اللہ عز و جل نے آپ کو عطا فرمائی۔ ایک اور حدیث میں اس بات کو میں نے کہا نا، اعلیٰ حضرت کی شاعری میں کتنی احادیث کو کس پیارے انداز میں بیان کیا گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئیں، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا، یعنی میرے آقا ہی کے ہاتھ میں سارے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سب کچھ نبی پاک کے پاس ہے اور اللہ کی طرف سے یہ سب عطا کیا گیا۔ اب اس شعر کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور منزلت کو مد نظر رکھ کے ذرا سنیے: اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، خدا کے یہاں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اب جو اگلا شعر ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات ہو رہی ہے شب معراج کی، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جو وہاں عطائیں ہوئیں، جو وہاں راز کی باتیں ہوئیں، وہ رب جانے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جانے۔ کسی کو نہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا کچھ عطا فرمایا اور کتنا خاص عطا فرمایا۔ نہ روح امی، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمز خلی ازل کی نہاں تمہارے لیے۔ روح امی یعنی حضرت جبریل امین، عرش بری یعنی وہ عرش معلی، اور پھر لوح مبین جو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک قلم سے جس کو ہم لوح مبی کہتے ہیں، جو لوح محفوظ ہے جہاں قدرت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، یہ تمام باتیں اس میں ہو رہی ہیں۔ اور پھر رمز خلی، رمز کہتے ہیں راز کو، وہ کون سے راز تھے جو کھلے ازل کی نہاں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو راز شروع سے ازل کے کھلے وہ کوئی نہیں جانتا، نہ جبریل امین جانتے، کیونکہ جبریل امین تو سدرۃ المنتہا تک ٹھہر گئے تھے، میرے آقا تو اس سے آگے گئے، عرش بری میرے آقا تو عرش سے بھی ورا گئے تھے، اور لوح مبی یعنی لوح محفوظ کو بھی نہیں پتا کہ کیا باتیں ہوئیں، کیا راز کھلے، کیونکہ لوح محفوظ تو وہ ہے جس کو اولیاء کرام اللہ کی عطا سے پڑھ لیا کرتے ہیں، دیکھ لیا کرتے ہیں، مگر یہ خاص راز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اپنے محبوب کو عطا فرمایا، ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو بتایا اسی کے لیے رازیں کھلی، ورنہ کسی اور کو پتہ نہ چلا۔ تو کمال بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ معراج کی شب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے کیا کچھ عطا فرمایا، اور ایک بڑا تحفہ یہ عطا فرمایا کہ کائنات میں کسی اور نے اللہ عز و جل کا اپنی سر کی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا، یہ فقط محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شرف ملا۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو اس بات کو ایک اور شعر میں سمجھاتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب اس شعر کو معراج کی شب کے تصور میں ذرا سنیے، نہ روح امی، نہ عرش بری، نہ لوح مبی، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمز خلی ازل کی نہاں، ازل کی نہاں تمہارے ازل کی نہاں، نہ روح امی، نہ عرش بری، نہ لوح مبی، کوئی بھی کہیں، نہ روح امی، نہ عرش نہ لوح مبی، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے، خبر ہی نہیں، جو رمزیں ازل کی نہاں تمہارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگلا شعر جنت کی بات بھی ہے اور عطائے رب کا تذکرہ بھی ہے، گناہ گاروں کو کیسا کیسا انعام ملا اس کی بھی بات ہے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے۔ میں شعر کا مطلب تو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر پھر ذرا ان موتیوں پر توجہ تو دیجیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، اللہ غنی۔ کیا شاندار انداز ہے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جنا یعنی جنتیں، چمن یعنی باغ، سمن چمبیلی کا پھول، پھبن زیبائش و آرائش، خوبصورتی۔ اچھا، سزائے یعنی تکلیف، محن محنت مشقت یعنی تکلیف والی سزا۔ اچھا، منن یہ منت یعنی احسان کی جمع ہے۔ اچھا، امن و اما آرام اور سکون۔ اب کہیں سزا کی بھی بات ہے، کہیں پھبن کی بھی بات ہے، کہیں دلہن کی بھی بات ہے، یہ ہے کیا اصل؟ یہ راز کیا ہے اس کے اندر؟ آئیے ذرا سمجھیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں لکھتے ہیں کہ جنت کے باغ اور باغوں میں چمبیلی کا پھول، پھولوں میں جنت کی خوشبو اور خوبصورت رنگ، اس کی سجاوٹ، اور ان میں دلہن، یہ جنتی حور کا نظارہ، یہ سب کچھ کس کے لیے ہو گیا؟ یعنی یہ کرم نوازیاں تو جنت میں موجود ہیں کہ پھول بھی ہیں، خوبصورتی بھی ہے، پھبن بھی ہے، رنگت بھی ہے، خوشبو بھی ہے، حوریں بھی ہیں، دلہن بھی ہے، مگر یہ مل کس کو گیا؟ یہ ان کو مل گیا جو نبی پاک کی امت کے گناہ گار تھے، جو بظاہر تو سزا اور عذاب کے جو ہے وہ حقدار تھے، مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے، نبی پاک کی کرم نوازی کے صدقے ان کو تکلیف نہ ملی، انہیں عذاب مشقت نہ ملی، بلکہ یہ سب کچھ، یہ امن و اما، یہ راحتیں، یہ سکون، سب نبی پاک کے صدقے آپ کے غلاموں کا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قابل تھا نار کے، مجھے جنت ہوئی نصیب، اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی۔ کمال کی بات اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، ذرا غور سے سنیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن،
یہ امن و اما تمہارے لیے، امن و اما۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب بات ہوگی کچھ محشر کے میدان کی۔ کیا خوبصورت انداز اعلیٰ حضرت نے حدیث شفاعت، بڑی طویل حدیث، بڑا تفصیلی واقعہ ہے کہ اہل محشر کہاں کہاں جائیں گے، کس کس کے پاس جائیں گے، کہاں کہاں فریاد کریں گے، کہاں بات بنے گی، کہیں بات نہیں بنے گی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ کوشچن مارک، کہیں بنی بات، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی۔ ذرا غور کیجئے کہ گویا اہل محشر سے سوال ہو رہا ہے کہ اے محشر والوں، تم حضرت خلیل، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس بھی گئے تھے، حضرت آدم صفی اللہ کے پاس بھی گئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس بھی گئے، حضرت عیسیٰ مسیح اللہ کے پاس بھی گئے، حضرت نوح نجی اللہ کے پاس بھی گئے، کسی کے پاس جانے سے بات بنی؟ کہیں نہیں بنی، کیونکہ احادیث کے الفاظ ہیں کہ محشر کے دن اہل محشر جب دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک ہستی ہے کہ جس نے اس دن کام آنا ہے۔ خود اعلیٰ حضرت یہ اپنے ایک شعر میں بات سمجھاتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب بے خبری کہاں کہاں پھرتے رہے، اصل تو دولہا کے پاس آنا تھا، کونین کے والی کے پاس آنا تھا، یا رسول اللہ اس دن آپ ہی کی تو چلنی ہے۔ بڑی خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، there is no reason behind this، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، فقط ایک ہی مقصد ہے یہ سارا محشر سجانے کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تاکہ سارے محشر کو پتا چل جائے، سارے لوگوں کو پتا چل جائے کہ کس کی چلتی ہے، رب کی بارگاہ میں کس کا مرتبہ سب سے عرفا و اعلیٰ ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت اپنے ایک اور شعر میں ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو آج نبی پاک کا دامن تھام لو، آج ان کی بات اور ان کی عظمت دل میں بٹھا لو، کل تو ویسے ہی سب نے مان جانا ہے، سب نے دیکھ لینا ہے نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کی یہ بات بڑی زبردست ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، تو بھی اسی در پہ جا جس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری بگڑی بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہی بات مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اعلیٰ حضرت بھی تو سمجھاتے ہیں نا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ تو یہ سارا محشر جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا تلاش میں ہوگا، بے خبر ہوں گے، اور پھر پتہ چلے گا کہ ہمیں تو ان کے در پر آنا تھا۔ اب ذرا محشر کے اس میدان کا تصور جما کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو مد نظر رکھ کے یہ شعر سنیے، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے تمہارے لیے۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری
کہاں سے کہا تمہارے لیے یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہا تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت کا ایک شاندار شعر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دو عظیم معجزات کو ایک ہی مصرے میں کیا شاندار انداز میں بیان کرتے ہیں. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں. مکہ کے کچھ لوگ آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی نشانی بتائیں. نبی پاک نے کیا کیا, کیا نشانی بتائی. زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے کر دیا, گویا چیر دیا. میرے آقا نے اشارہ فرما کر چاند چیر دیا. یہ معجزہ ساری دنیا میں آج بھی کس انداز سے عشاقان رسول بیان کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیں کہ آقا آپ تو وہ ہیں جو اشارے سے چاند کو چیر دیتے ہیں. اچھا, پھر چھپے ہوئے خور کہتے ہیں سورج کو. یا رسول اللہ, جو سورج غروب ہو چکا تھا, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز مقام صحبہ میں موجود تھے, نبی پاک آپ کی گود میں آرام کر رہے ہیں, عصر کا وقت چلا گیا, سورج چھپ گیا تھا, مغرب کا وقت ہو گیا اور سورج غروب ہو گیا, مگر آقا آپ نے دعا کی تو چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, سورج جو غروب ہو گیا تھا وہ واپس آ گیا. گئے ہوئے دن کو عصر کیا, جو دن چلا گیا تھا, مغرب ہو جائے تو دن چلا جاتا ہے نا, میرے آقا نے وہ گئے ہوئے دن کو پھر عصر کے وقت میں تبدیل کر دیا. اور یہ طاقت کس کی ہے, یہ توانائی کس کی ہے, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. رب عز و جل نے آپ کو کیسا مقام عطا کیا ہے. سبحان اللہ. جھوم کر میرے آقا کے ان دو عظیم معجزات کی یاد میں ذرا اس شعر کو سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. تاب و تواں. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. گئے ہوئے دل کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. گئے ہوئے دل کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. شاندار کلام, شاندار شخصیت نے لکھ کر پھر جو مقطع لکھا کمال کرتے ہیں. کیا التجا ہے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زباں تمہارے لیے. گویا یا رسول اللہ یہاں تو ساری زندگی آپ کے نغمے گنگناتا رہا, آپ کی شان بیان کرتا رہا, مگر یا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہو, پیارے آقا آپ کے جھنڈے تلے آپ کی امت جمع ہو, وہاں بھی رضا کو آپ کی ثنا خوانی کا موقع عطا کیجیے گا. کیا خوبصورت انداز ہے. صبا کس کو کہتے ہیں. وہ ہوا جو مشرق سے چلتی ہے, وہ صبا وہ چلے, ایسی ہوا چلے کہ باغ پھل جائیں, یعنی باغوں کے اندر پھول لگ جائیں, پھل لگ جائیں اور دن بھلے ہو جائیں. یعنی یہ بڑے پیارے محاورے ہیں کہ ایسی بہار آ جائے زندگی میں, اتنا اچھا ہو جائے سب کچھ کہ جب لواء الحمد میرے آقا کے ہاتھ میں وہ جھنڈا ہوگا میٹھے اسلامی بھائیوں, قیامت کے دن جس کے نیچے ساری اولاد آدم جمع ہوگی اور جھنڈے کے سایہ رحمت میں آ کر قیامت خیز دھوپ اور گرمی سے آپ کی امت بچ جائے گی. اور اس احسان کے بدلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی تعریف کریں گے اور ساری خدائی یعنی ساری امت جو ہے خود نبی پاک کی تعریف کرے گی. اور پھر تلے یعنی اس جھنڈے کے تلے رضا کی زباں جو ہے آقا وہاں بھی آپ کی ثنا میں کھلے. اور ہمیں بڑا حسن ظن ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہاں بھی لواء الحمد تلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں ساری امت جمع ہوگی, امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کو وہاں بھی نعت پڑھنے کا موقع ملے گا. بلکہ اعلیٰ حضرت کے اگر اس شعر پر توجہ دینا جو آپ کے عظیم صلاۃ السلام کا مقطع ہے, کیا لکھتے ہیں, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا ہیں, کہتے ہیں میری تمنا یہ ہے کہ قیامت کا دن ہو اور قدسی یعنی فرشتے مجھ سے کہیں ہاں رضا.
اور وہاں بھی میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا شروع کر دوں. یقین کریں ایک دل کی جس نے دل میں یقین سے داخل ہو جاتا ہے اعلیٰ حضرت کی عشق رسول آپ کا انداز دیکھ کر لگتا ہے انشاءاللہ لواء الحمد تلے ہمارے امام کو یہ موقع ملے گا کہ وہاں کھڑے ہو کر وہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے اور اللہ اس عظیم محفل میں ہم سب کو بھی شامل ہونے کا موقع عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت سے ہمیں بے حد پیار ہے. اور کیوں پیار ہے؟ کہ وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا سچا پیار کرتے ہیں. اللہ ان محبتوں اور نسبتوں کے صدقے ہمیں بھی لواء الحمد تلے ہونے والی وہ محفل میں شرکت کا موقع عطا فرمائے. ذرا اس تصور کو جما کر یہ شعر سنیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. رضا کی زبان صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے. لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے یہ اشعار سن کر تو بے ساختہ کہتے نا کچھ اس طرح جاری ہو جاتا ہے زبان پر کہ رضا کی زبان تمہارے لیے، رضا کی ہے جان تمہارے لیے، رضا ہے یہاں تمہارے لیے، رضا ہو وہاں تمہارے لیے. اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. اور یقین مانیں ہمیں اس بات کا بالکل احساس ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کو ہم کیا بیان کریں، ہماری اوقات ہی نہیں ہے. ہم فقط کہتے نا نغمات رضا گنگنا کر کچھ فیضان رضا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ وہ فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز نہ جانے کس عالم میں یہ کلام لکھے گئے، کس وجد اور کس کیفیت میں آپ کے قلم نے یہ اشعار لکھے. ہماری کیا اوقات کہ ہم اسے بیان کریں. ہم تو بس وہ کہتے ہیں کہ کچھ کتابوں سے پڑھا، کچھ سمجھ میں آیا وہ بیان کر دیا. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا کیا معافی ضمیر تھا، وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں کیا عرض کرنا چاہتے تھے، ہم کیا جانیں. بس اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنا نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے نغمات رضا میں انشاءاللہ ایک اور کلام ہوگا اور انشاءاللہ اس کی کچھ شرح، اس کی کچھ تشریح کرنے کی، بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا عشق رسول نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.